یہ جو قربانی کا فلسفہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا، میں نے اپنے دوست پہ بڑا احسار کیا، میں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی، میں نے جد و جہد کی۔ تو کیا جد و جہد کی؟ جو آدمی فارغ تھا وہ محفل میں آیا تو اس نے کوئی قربانی نہیں دی، تو فارغ تھا۔ قربانی اس شخص نے دی جس کی دکان کھلی ہوئی تھی، کاروبار چل رہا تھا، وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ آیا، اس نے قربانی دی ہے۔ جو آدمی بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، مسجد آ کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، اس نے کوئی قربانی نہیں دی، تو فارغ تھا تو آ گیا۔ کمال اس شخص کا ہے جس کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، گناہ کر سکتا تھا، معاذ اللہ سارے برے عیب وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کچل ڈالا، اپنی خواہشوں کو ذبح کیا، خدا رسول کو راضی کیا، تو اس نے قربانی دی ہے۔ ایک قربانی کا فلسفہ وہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، میں نے بڑی قربانی دی۔ کیا قربانی دے دی جی؟ قربانی میں نے یہ دی کہ میں نے 2.5% زکوٰۃ دی۔ یہ قربانی نہیں بھائی، یہ تو تیری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو تو قربانی کہہ رہا ہے۔ مال کی 2.5% زکوٰۃ دینا ذمہ داری ہے۔ قربانی اور ذمہ داری کا فرق یاد رکھیں، یہ قربانی تھوڑی ہے۔ میں نے نمازیں پڑھی جی تو آپ نے احسان کیا، یہ ذمہ داری تھی، آپ کی رزق نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ کا، رزق نہیں کھاتے۔ میں نے قرآن شریف پڑھا تو آپ نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں نے ساری زندگی بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سنائی تو بھیا آپ تنخواہ لیتے تھے۔ ذمہ داری اور قربانی میں فرق ہوتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ میری چڑھتی جوانی تھی، جولانیاں تھی، طاقتیں تھی، ہمتیں تھی، میں دنیا خرید سکتا تھا، میرے اندر ساری صلاحیت تھی، میں دنیا کے ہر فن کا ماہر تھا، میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے نام کر دی۔ یہ قربانی ہے۔ جس نے اپنی خواہش پہ پیر رکھ کے کچھ کیا اس نے قربانی دی ہے صاحب، اس نے قربانی دی۔ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول ملاحظہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند ہی نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے کہ بچوں کو سلا دو،
बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है, तो खाना है एक दो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा। दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, तो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुरा। तरदाम